کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی داتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی رزاق ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اور اگر تم کہو نہیں ہمارا خواجہ رزق دینے والا ہے، لاہور والوں کا حجویری داتا ہے، ملتان والوں نے شاہ شمس تبریز سے ہی جھولیاں بھر لی ہیں، ہر کسی نے اپنے اپنے خزانوں کا مالک بنا رکھا ہے، تو قرآن کا سوال سنیے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل دو۔ اور دلیل پہ کیا ہے؟ جب ہندوستان میں اجمیر والا بابا نہیں آیا تھا، لوگوں کو رزق مل رہا تھا یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لوگوں کو رزق اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے دادے کو کون کھلاتا رہا؟ تم کہتے ہو ایک میں کیا، سارا زمانہ ہی خواجہ کے در سے پلتا ہے، نہ اس کی اینٹ لگی تھی نہ پتھر لگا تھا، نہ یہ پیدا ہوا تھا، نہ اس کے ابا کی اس کی اماں سے شادی ہوئی تھی، ابھی اس کا دادا بھی کما رہا تھا، روٹی کھا کر سوتا تھا، اس کو کس نے کھلایا؟ بابا حجویری کے دادا کو کون کھلاتا رہا؟ ان کے پیدا ہونے سے پہلے، انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے جو مالک کی مخلوقات تھی، ان کا رزق کون دیتا تھا؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ قل ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل کہ یہ فلاں اور فلاں ہے، ان کو رزق اللہ نہیں دیتا، ہمارا داتا دیتا ہے، ہمارا خواجہ دیتا ہے، ہمارا بابا دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان قوالوں کا دین ایمان، ان بابوں کے دین ایمان پہ ذرا غور کیجئے۔ قوال کہتا ہے ہند میں لاکھ ہو جائیں مذہب کے بٹوارے، ہند میں لاکھ ہو جائیں مذہب کے بٹوارے، پھر بھی تیرا نعرہ لگائیں ملا پنڈت سارے۔ خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ ہند میں مذہب کے لاکھ بٹوارے ہو جائیں، یہ ملا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ پنڈت ہے، لاکھ بٹوارے ہو جائیں، سارے مل کے خواجہ تیرے در پہ آ کے سب نعرہ لگاتے ہیں، تجھے ملا بھی مانتا ہے، تجھے پنڈت بھی مانتا ہے، تجھے سکھ بھی مانتا ہے۔ بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس پہ سارے راضی ہوں؟ خود سوچئے، کیا کسی مسلمان پہ کافر راضی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ مسلمان کیسا ہے فیصلہ خود ہی کرنا، جس پہ ہندو کہتے ہیں ہمارا تھا، سکھ کہتے ہیں نہیں ہمارا تھا، مسلمان کہتے ہیں نہیں یار موصلہ تھا، ختنے کروائی ہوئی تھی، ہمارا تھا۔ مسلمان کے در پہ مسلمان سے کبھی کافر راضی نہیں ہو سکتا، وہ کافر تو ان کا دشمن ہے۔ اگر اس نے ہندوؤں کو مسلمان کیا بفرض تمہارے، کہ جی آپ نے کیا ماننا، وہ خواجہ اجمیری ہی تھے جنہوں نے آ کر سب کو کلمہ پڑھایا تھا اور سب کو مسلمان کیا تھا۔ وہ بڑی مشہور کہاوت ہے نا، خواجہ کے مسجد بن رہی تھی، بادشاہ نے اس کا تیل بند کر دیا، چراغوں میں پانی ڈالا، دن میں مزدور کام کرتے تھے، رات کو آگے مسجد بناتے تھے، وہ پانی سے چراغ چلنے لگ گئے تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس موصلے کی تو مسجد پھر بھی بن رہی ہے۔ کہا اچھا، وہ فوجیں لے کر پہنچ گیا، فوجیں لے کر پہنچا، کہا اس کو ابھی گرفتار کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب باہر نکلے تو سامنے والی فوج کی طرف گھور کے دیکھا، ابھی دیکھنا ہی تھا، ساری فوج کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ۔ دائیں طرف دیکھا، ادھر کی فوج نے کلمہ پڑھ لیا، ادھر دیکھا، ادھر کی فوج نے کلمہ پڑھ لیا، پیچھے مڑ کر دیکھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں ہاں جی کیوں آپ لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں؟ کہا لوگوں کو تو میں کرتا ہوں، یہ فوج جو تم مجھے مارنے کے لیے لایا ان کو کلمہ میں نے پڑھایا؟ کہا نہیں، کہا دیکھ تیری ساری فوج کلمہ پڑھ رہی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران، ایک نظر کرم جب بادشاہ پر ڈالی تو بادشاہ بھی وہیں ہاتھی پہ بیٹھا بیٹھا لا الہ الا اللہ۔ سینکڑوں مسلمان کے، ہزاروں مسلمان، ہندوستان میں مسلمان ہی خواجہ نے کیے۔ اگر اس نے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہوتا تو کبھی ہندو اس سے راضی ہوتے؟ کہتے اس نے تو ہمارے خاندانوں کو موصلہ بنا دیا، اس کا دشمن بنتے۔ یہ کیسا ہے جس پہ ہندو بھی راضی ہیں، پنڈت بھی راضی ہیں، سکھ بھی راضی ہیں اور مسلمان بھی راضی ہے؟ اللہ کی قسم یہ شرک کا منظر ہے، یہ شرک کا مندر ہے جو ہندو اپنے مندروں میں کرتے ہیں، وہی تم درباروں میں کرتے ہیں۔ ہندو سمجھتا ہے سیاسی جنگ ہے، اندر سے ہم دونوں بھائی ہیں، ہم کھڑے کو پوج رہے ہیں، یہ لمبے پڑے کو پوج رہا ہے۔ اتنا سا فرق ہے ان قبر پرستوں میں اور مورتی پرستوں میں۔ وہ کھڑے کا طواف کرتا ہے، یہ پڑے کا کرتا ہے، وہ اس کو سامنے بھجن گاتا ہے، یہ اس کے سامنے قوالی گاتا ہے۔ قوال کہتا ہے پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مل گیا مجھ کو اللہ۔
پڑھی نمازیں، رکھے روزے، جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا، مل گیا مجھ کو اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ملا کی ساری دوڑ صرف جنت کے لیے، اللہ راضی ہوگا تو جنت دے گا، اللہ ملے گا تو جنت ملے گی۔ یہ صوفیاء کی اور قوالوں کی جنت سے لڑائی ہے، جنت سے نفرت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت، دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹے۔ اللہ کے نبی اب آگے کیوں بڑھے؟ کہا مجھے اللہ نے جنت دکھائی تھی جس کی طلب میں آگے بڑھا تھا، پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا اور میں 2 قدم پیچھے ہٹا۔ یہ تو نبی ہے جو جنت کے لیے آگے بڑھ رہے، یہ تو نبی ہے جنہوں نے جنت کا تعارف کروایا، اور نبی کے سارے صحابہ اس جنت کے سوالی۔ ان صوفیاء کا کیا عقیدہ ہے؟ رابعہ بصری کہا کرتی تھی کہ جنت کے پانی سے جہنم بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ پھر تو نے اللہ سے لینا کیا ہے؟ نہ رہی جنت نہ رہی جہنم۔ نمازوں اور روزوں کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے پڑھی نمازیں، روزے رکھے روزے، جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا، مجھ کو مل گیا اللہ۔ تو یہ خواجہ کے عشق میں کھونے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیوں نہیں سکھایا کہ چھوڑو نمازیں روزے؟ کیوں تم روزے رکھ رہے ہو؟ کیوں تم نمازیں پڑھ رہے ہو؟ نبی جہاد پہ جا رہے ہیں اور کفار سے مقابلہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم جہاد پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس ٹائم ہمارا کفار سے ٹاکرا ہو جائے، اور ہم روزے سے ہیں تو کیوں نہ ہم افطار کر لیں، عصر کے بعد کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ پی کے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ یہ سفر کے اندر بھی روزہ رکھ کے نبی جا رہے۔ اللہ کے عشق میں آ کر، خواجہ کے عشق میں آ کر تجھے اللہ ملا، تو نبی نے اپنے صحابہ کو نماز روزے کی تلقین کیوں کی؟ کیوں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی؟ نماز پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کے سکھائی ہے۔ نبی نے کیوں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں پڑھی؟ جبرائیل نے آ کر نبی کو کیوں سکھائی؟ اللہ نے اپنے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اہل جہنم کا یہ ماجرا کیوں پیش کیا کہ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ تو جواب ملے گا لم نک من المصلین۔ یہ سارے بے نماز قوال اسی جہنم میں پڑے ہوں گے جو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم لوگوں سے کہا کرتے تم نماز پڑھو، ہمیں صرف اسی عشق میں رہنے دو۔ صحیح بخاری میں ہے، اس نمازوں سے کیا ملتا ہے سنیے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ فرائض کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور پھر نوافل ادا کر کے اللہ فرماتا ہے بندہ میرے اور قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کس طرح قریب ہوتا ہے اللہ کے؟ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں پڑھی نمازیں رکھے روزے، جنت پالی ملا، ہم تو خواجہ کے عشق میں جا کر اللہ سے ملے ہیں۔ پڑھی نمازیں روزے رکھے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا، مل گیا مجھ کو اللہ اللہ، یا خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قوال کہتا ہے خواجہ کا دیوانہ جس دن سے میں ہو گیا، اس دن سے ہو گیا کردار صاف میرا، کعبہ بھی کر رہا ہے آ کے طواف میرا۔ خواجہ کا میں دیوانہ جس دن سے ہو گیا ہوں، اس دن سے ہو گیا ہے کردار صاف میرا، اللہ کوئی دے کے خواجہ کی عنایت، کعبہ بھی کر رہا ہے آ کر طواف میرا، مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مراد؟ کہ جس کا کردار صاف ہو جائے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے، اور جو کعبے کا طواف کرتا ہے ان کا کردار صاف نہیں ہوتا نا۔ جو کعبے کا طواف کرتے ہیں ان کا کردار صاف، کیونکہ اگر کردار صاف ہو جائے گا تو کعبہ خود تمہارا طواف کرے گا۔ حشت بہشت ایک کتاب ہے جس کے اندر رابعہ بصری کا قصہ لکھا ہے کہ رابعہ بصری ایک پیر صاحب جب دین کی طرف آئے، 2 قدم چلتے 2 رکعت پڑھتے، 2 قدم چلتے 2 رکعت پڑھتے، پتہ نہیں کتنے سال تک چلتے چلتے مکہ شریف پہنچے۔ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آگے بیت اللہ ہی نہیں تھا۔ پوچھا لوگوں سے بھی میں تو اتنے سال 2 رکعتیں پڑھ کے شکرانے ادا کرتے ہوئے پہنچا ہوں، بیت اللہ کہاں گیا؟ کہا ادھر کو گیا ہے۔ پیچھے پیچھے گئے، دیکھا تو